बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो शकूक व शुबहात जन्म ले रहे थे अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से और उसके बाद जो लॉन्ग मार्च के हवाले से एक स्ट्रेटजी बनाई गई तहरीक साहब की जानिब से, इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान ने अपना मौका पेश किया और इमरान खान साहब को शटअप कॉल दी गई। ये कैसे दी गई इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है और इसमें बहुत से हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है कि ये जो बार बार उनको न्यूट्रल्स कहकर, चौकीदार कहकर, उसके बाद हैंडलर्स कहकर बुलाया जा रहा था और इसमें कहा जा रहा था कि जी वो किसी के सहूलतकार हैं, तो उन्होंने बेसिकली अपने इदारे का जो एक बयानिया है उसको कौम के सामने रखा और आर्मी चीफ के हवाले से जो डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, जो गलत और फेक किस्म की खबरें फैलाई जा रही थी, उसको सख्ती से ना सिर्फ उसकी तरदीद की बल्कि उसको रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया, ये कहते हुए कि अफवाज पाकिस्तान इस बात पर जो है वो कायम है कि अब किसी सूरत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर उसका कोई रोल नहीं होगा। हमने अपने इदारे को, अपने इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। बिल्कुल जो है वो हम उस रास्ते से साइड पर हो चुके हैं और अब अफवाज पाकिस्तान का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होगा। उन्होंने ये भी बात की कि ये जो इमरान खान साहब है ना, आजकल बड़ी भड़के मार रहे हैं। इस हवाले से नदीम अंजुम साहब जो पाकिस्तान के DGISI हैं, अफवाज पाकिस्तान के DGISI हैं, और उसके बाद DGISPR मेजर बाबर इफ्तिखार, जो दो बड़ी अपराइट शख्सियात हैं अफवाज पाकिस्तान की और बड़े सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं। पाकिस्तान की तारीख में अमूमी तौर पर पहली बार ऐसा हुआ कि DGISI नदीम अंजुम साहब जो एक बड़े अपराइट सोल्जर हैं और जिनके हवाले से ये बात बड़ी मशहूर है कि वो टीवी स्क्रीन्स की जीनत नहीं बनते, अखबारात की जीनत नहीं बनते, उसके बाद सोशल मीडिया की खबरों की जीनत नहीं बनते, और वो खुद भी ये बात का इतराफ़ कर चुकी हैं कि जब वो बतौर DGISI अपॉइंट हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को कौम के सामने रखा था कि मैं ना तो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर आऊँगा, ना ही मैं किसी हेडलाइन की जीनत बनूंगा, ना ही मैं किसी अखबार की सुर्खी की जीनत बनूंगा, और मेरे हवाले से कोई खबर ना तो सोशल मीडिया पर आए ना ही किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे हवाले से खबर आए, और मेरे इदारे को और मुझे सियासत से पाक रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो अब ये जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR मेजर बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से और DGISI नदीम अंजुम साहब की जानिब से। नदीम अंजुम साहब ने कहा कि जब मैंने देखा कि कौम को गुमराह किया जा रहा है, डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल तनकीद की जा रही है, इस हवाले से हर्जा सराई की जा रही है, आर्मी चीफ के कोड ऑफ कंडक्ट को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं टीवी पर आऊं और आकर हक़ाइक़ कौम के सामने रखूं। तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इस हवाले से ये भी बताया गया कि मार्च के अंदर आप सबको शायद याद होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब मार्च के अंदर ये खबरें आई कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो मूव है वो नेशनल असेंबली में मूव ऑन कर दी जाएगी, उसको अदम एतमाद को कौमी असेंबली में एक करारदाद के तौर पर पेश किया जाएगा, और उसके बाद जब वोटिंग होगी तो इमरान खान साहब असेंबली का एतमाद खो जाएंगे। उसके बाद वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म जब असेंबली के ऐवान के अरकान का एतमाद खो देंगे तो वो इसका मतलब फारग हो जाएंगे। तो ये जो मार्च के अंदर ऐलान हुआ था, इस हवाले से अब ये इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान साहब ने उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक और एक्सटेंशन देने की ऑफर की थी। ये अफवाज पाकिस्तान ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात बता दी है कि इमरान खान साहब ने अफवाज पाकिस्तान से ये बात की थी और ये बात उन्होंने डायलॉग के तौर पर की, मुज़ाकरात के तौर पर की कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, जो आर्मी चीफ हैं, उनको एक और एक्सटेंशन दे दी जाए। इस हवाले से उन्होंने इंकशाफ किया। फिर उसके बाद DGISPR ने अरशद शरीफ साहब की मौत के हवाले से बताया कि जो सोशल मीडिया पे गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है
افواج پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے، پھر ہینڈلرز، نیوٹرلز، چوکیدار، اس طرح کے القابات سے نوازا جا رہا ہے اور ہم پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک گمراہ کن پروپیگنڈا استعمال کیا افواج پاکستان کے اوپر ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو امریکی سائفر سے متعلق عمران خان صاحب نے گمراہ کن ایک سیاسی بیانیہ جو ہے وہ بنایا، اس میں بھی ان کو شکست ہوئی، اور جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کا اعلامیہ جاری ہوا اور اس میں پتہ چلا کہ کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی۔ ایون کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ایک بات کر چکی ہے، سب سے بڑی معزز عدالت یہ بات کر چکی ہے کہ کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے ثبوت دکھائے گئے۔ تو سر پھر عمران خان صاحب کا نیریٹو تو زمین بوس ہو گیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ارشد شریف کی موت پر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا اور امریکی سائفر پر بھی گمراہ کن سیاسی بیانیہ ترتیب دیا گیا، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہیں ہمارے انتہائی قابل احترام ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے، لیکن آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا آرمی چیف غدار ہے، تو پھر ماضی میں اتنی تعریفیں کیوں کی اور چھپ چھپ کر ملاقاتیں کیوں کرتے رہے اور پیغامات کیوں بھیجتے رہے۔ اب یہ بھی باتیں کھل گئی ہیں کہ عمران خان صاحب یہ جو ہمارے جید صحافی اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ کے حامی ہیں، مذاکرات کے حامی ہیں، تو اس وقت بہت سختی سے اس بات کی تردید کر دی گئی تھی تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے کہ کوئی ڈائیلاگس نہیں چاہتے، کوئی مذاکرات نہیں چاہتے، ہم درمیانی راستہ نہیں نکالنا چاہتے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نئے انتخابات ہوں اور نئے اور شفاف انتخابات ہی پاکستان کی جمہوریت کا ایک واحد حل ہے۔ اب جب آرمی خود یہ بات کر رہی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی خود یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں خود یہ پیغام پہنچاتے رہے کہ ہم بیٹھ کر آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، مذاکرات کریں، نئے انتخابات کے لیے کوئی واحد راستہ، کوئی واحد حل نکالیں، اور اس کے بعد آپ چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے رہے اور پیغامات بھیجتے رہے، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اب یہ بھی باتیں کھل رہی ہیں، یہ باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا اس میں رول کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے رہے، آپ کی گفتگو میں کھلا تضاد ہے، غدار نیوٹرلز تک کہا گیا، ہم سیاست سے باہر ہیں، یہ ملک کے مفاد میں ہیں اور ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، یہ پورے ادارے کا فیصلہ ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ افواج پاکستان اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست سے دور رکھے گی، پاکستان کی پالیٹکس میں انوالو نہیں کرے گی۔ اب یہ باتیں تو سامنے آ چکی ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ارشد شریف کی موت کو سیاسی رنگ دینے کے بعد عمران خان صاحب نے جو نیا بیانیہ بنایا تھا، جو نیا بیانیہ رچایا، وہ 1 سے 2 دن بھی نہیں چلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ آخری کارڈ یہ استعمال کر رہے تھے کہ لانگ مارچ کروں گا، اور ان کو ایک اور موقع ملا تھا کہ ارشد شریف کے قتل کو سیاسی رنگ دوں گا، لانگ مارچ میں جاؤں گا، خونی فساد ہوگا، لوگ کہیں گے کہ دیکھو ارشد شریف کو جیسے مروایا گیا ایسے ہی میرے تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی مروا دیا گیا۔ سر اتنی تو بیوقوف قوم نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ویسے بھی بڑا فاسٹ دور ہے، اور سوشل میڈیا جتنا فاسٹ گرو کر رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ آپ بیوقوف شاید اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو بنا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے اداروں کو نہیں بنا سکتے۔ وہ لوگ جنہوں نے 75 سال میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اف نہیں کی، تو عمران خان صاحب آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ پھر آپ کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اس کے بڑے سنگین نتائج آپ کو اپنی پارٹی سمیت بھگتنا پڑیں گے۔ آپ کو ابھی تک تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید وہ لا علم ہے ان چیزوں سے، یا اس کے اوپر جب الزامات لگیں گے تو ایک نیا سیاسی بیانیہ بن جائے گا، نیا سیاسی بیانیہ جو ہے وہ ایک نئے سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کروں گا۔ سر اتنا آسان نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے جس کو آپ نے بڑا لائٹ لیا ہوا تھا۔ اور اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ آج ویسے تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آج ایک ایسا دور آ چکا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ڈی جی آئی ایس آئی جس نے ٹی وی پر آ کر اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کیا، اپنے آرمی چیف کو
اپنے آرمی چیف کے نیریٹو کو، افواج پاکستان کے نیریٹو کو ریپرزینٹ کیا. اس نے یہ بھی بتایا کہ بھائی ہمارا پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہے. اور یہ کنٹروورسی جو کھڑی کی گئی تھی خان صاحب کی جانب سے کہ ارشد شریف کا قتل جو ہے اس کے تانے بانے پاکستان میں، تو سر انویسٹیگیشن کروائیں، تحقیقات کروائیں، ساری تحقیقات میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور اس کے بعد جو ایئر وے سے نکلے، پاکستان سے گئے، بیرون ملک گئے، کینیا میں مقیم تھے، اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو انکشافات ہو رہے ہیں فیصل واڈا صاحب سے متعلق، میں نے آپ کو لاسٹ ویلاگ میں بتایا تھا کہ فیصل واڈا صاحب نے کیا انکشافات کیے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے ریلیٹڈ، اس کے بعد ان کی جو پارٹی پالیسی اس سے ریلیٹڈ، اور ارشد شریف کے قتل کو کیسے سیاسی رنگ دیا گیا، ان چیزوں سے ریلیٹڈ جو انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. ان مقاصد کو کیسے جو ہے ان چیزوں کے مقاصد جو ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے قوم کے سامنے رکھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چھپنے والی نہیں ہیں، یہ چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں. اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بے وقوف ہے اور آپ ان کو ہینڈلرز کہہ کر، نیوٹرلز کہہ کر مخاطب کر لیں گے، تو سر یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، افواج پاکستان نے آپ کو شٹ اپ کال دے دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو افواج پاکستان کا نیریٹو ہے اس میں زیادہ شدت آئے گی، زیادہ تیزی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ بہت آپ سمجھ لیں کہ ابھی تک بہت ہلکا اور بڑا جو ہے وہ سافٹ کارنر کے طور پر عمران خان صاحب کو ابھی تک ٹریٹ کیا جاتا رہا. لیکن اب وہ چیزیں ختم ہونے جا رہی ہیں. لاڈ پیار شفقت اور گودی میں بٹھا کر فیڈر پلایا جائے، منہ میں ڈال دیا جائے، ختم. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جنگ خود لڑیں گے، اپنی جنگ جو ہے اس میں تنہا ہو کر لڑیں گے. اور دیکھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے والے سے اب مستقبل میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی. لیکن افواج پاکستان نے آج عمران خان صاحب کو یہ شٹ اپ کال دے دی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب جس زبان میں بات کریں گے اسی زبان میں جواب ملے گا. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.